پاکستان اس وقت بنی جب آئین پہ حملہ نہیں ہوا تھا. آئین سالم تھا, آئین اپنی شکل میں تھا. 26ویں ترمیمی 27ویں ترمیم فلانا ترمیم نہیں ہوئی تھی, لیکن ہم چونکہ سیاسی لوگ تھے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ زر اور زور کی بنیاد پہ قائم حکومت آئین پہ حملہ ور ہوگی, یہ آئین کا حملیہ بگاڑے گی, یہ آئین کو کاٹ کچاڑ سے برباد کر دے گی. اس لیے یہ سب شروع ہونے سے پہلے ہم نے تحریک تحفظ آئین کی بنیاد رکھی. اس میں ہمارے ساتھ وہ بھی ساتھی شامل تھے, نام نہیں لیتا ان کا, جو سیاسی لوگ ہیں مذہبی پارٹیوں کے, دوسری پارٹیوں کے. یہ نام ہم نے اکٹھے مل کر مشترک اس مشورے سے رکھا کہ ایک ایسی تحریک کا نام رکھتے ہیں جس سے یہ آئین بچ جائے, جس کے ہم اور پاکستانی سے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے, جو اس ملک کی ترقی سے محبت کرتا ہے, اس کے ضمیر پہ ہم جا کے کھٹکھٹائیں, اس کو کریں, بسم اللہ کریں. اس اجتماعی دانش میں ہمارا ساتھ دیں. آئے ہم یہ نہیں کہ ہم نے گھر سے چل کے یہ کہا ہے کہ ہم عالم فاضل لوگ ہیں, جناب علامہ صاحب ایران کے پڑھے ہوئے ہیں, جناب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے, محمود پتہ نہیں کہاں کا پڑھا ہوا ہے. ہم پاکستان کے عام لوگ ہیں, اتنی ہی ہماری اس ملک کے ساتھ محبت ہے جتنی کسی اور پاکستانی کی ہے. ہم نے اجتماعی دانش سے بڑھ کر اس ملک کو بحران سے نکالنا. پاکستان کی ڈویژن ہوئی, سب کنٹیننٹ کی ڈویژن ہوئی 47 میں. ہم سے زیادہ غربت انڈین کے حصے میں آئی, ہم سے زیادہ درجنوں زبانیں ان کے حصے میں آئی, ہم سے زیادہ البلا کی عبادت کرنے والے خداؤں کی ان کے حصے میں آئی, ہم سے زیادہ فوج ان کے حصے میں آئی. وہ کہاں ہے, ہم کہاں ہیں. وہی انڈین نیشنل آرمی تھی, سکھ پٹھان یہ بلائی سب اس میں شامل تھے. یہاں بھی انہوں نے یہ کمال کیا, ہم نے پاکستان سے محبت میں 1947 میں نئے آئین بننے کی نہ خواہش ظاہر کی, نہ اس کی میں نے ضرورت محسوس کی. 1935 ایکٹ چلاتے رہے. وہاں چونکہ سیاسی قیادت مضبوط تھی, یہاں محمد علی جناح صاحب شریف آدمی تھے, اکیلے تھے, لیاقت علی خان تھے, باقی سارے ہمارے فیوڈل جا کے جمع ہو گئے تھے, پنجاب کے, سندھ کے, پشتونوں کے, جنہیں اس سروکار ہی نہیں تھا کہ آئین کیا بلا ہوتا ہے یا حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے. سیاسی پارٹیوں تو پابندی لگ گئی تھی کہ آپ ہمارے مخالف تھے. 47 سے ہم نے چلایا 71 تک, 1935 ایکٹ کہتا ہے. وہاں انہوں نے اپنا نیا آئین بنایا. پھر یہ جو جس آئین کو ہم بچانے بھی نکلے ہیں, یہ متحدہ پاکستان کے لیے بنا تھا. ہم نے پھر بھی کہا بابا ٹھیک ہے اسی کو چلاؤ, لیکن وہ قوتیں جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہیں یا ان کی وژڈم ہے کہ وہ آسمان سے گرے ہیں, وہ بحرانوں کے ماہر ہیں, اس کو سنبھال سکتے ہیں, وہ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو آپ بالکل ایک ڈوبتے جہاز کی SOS میسج سمجھیں. جس طرح ایک جہاز ڈوبنے کو ہوتا ہے, اس کا SOS میسج ہوتا ہے کہ بھائی ہم ڈوب رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم لیڈر ہیں ہمارے فالو کو, ہم کہتے ہیں بسم اللہ ہمارا ساتھ دو, ہمیں لیڈ کرو. کس چیز کے لیے لیڈ کرو؟ کہ ایک آئین ہوگا, یہاں ایک منتخب پارلیمنٹ ہوگی, وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگا, داخلی اور خارجی پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ کریں گی, ہمسایوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے کی بات ہوگی. ہم نے چونکہ ارتقائی عمل کو روکا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لیڈرشپ بنانے میں ناکام رہے, ہم روبہینتات ہوئے. اب کوئی مانے یا نہ مانے, ہمارے بحران ہم سے بڑے ہیں. پاکستان جن بحرانوں میں ہم جہت بحرانوں میں گرا ہوا ہے وہ باہر کے نہیں ہیں, وہ ہم سے اندر کے ہیں. ہم نے کیے, ہم اس کے ذمہ وار ہیں, پاکستان کے لوگ. لیکن ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں, ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں. ہمارا ہمسایہ انڈیا, ہم ایک ساتھ تھے. آج بھی امتیاز بھائی کو جو جاتے ہیں میرے یہ ساتھی, آج بھی آپ انڈیا میں جائیں, وہاں کی غربت ہم لوگوں سے زیادہ ہے. ان کے جو دہشت پسند لوگ ہیں وہ ہمارے لوگوں سے زیادہ دہشت پسند ہے. آبادی ان کے اربوں میں ہے. آدھے کپڑے پہنے, آدھے کپڑے لوگ پھر رہے ہوتے, لیکن انہوں نے اپنے عوام کی یہ تربیت کی کہ جب اندرا گاندھی نے بھی آئین کو چھیڑنے کی کوشش کی, ایمرجنسی لگانے کی, جیل بھیج دیا اور اقتدار سے باہر پڑ گئے. ہم نے یہ ارتکاب بند رکھا. اب برداشت وہ نہیں ہے. ہم چھوٹے لوگ ہیں, بحران بڑے ہیں. کون سنتا ہے؟ غریب پشتون مذاق میں ایک ضرب المثل استعمال کرتے ہیں کہ غریب ملا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں توڑتا. ہم کون تھے آئین کی بات کرنے والے؟ ہم نے ان سے کہا کہ پاکستان الیکشنوں کا متعامل نہیں ہو سکتا, پہلے اس میں ایک 3 روزہ قومی کانفرنس بلائیں, جس میں جرنیلوں کو بلائیں, ججوں کو بلائیں, پولیٹیشنز کو بلائیں, اقتصادی ماہرین کو بلائیں, سب کو بلائیں, تاکہ ہم 3 دن بیٹھ کے
اجتماعی دانش سے رول آف دی گیم طے کر کے پھر جائے. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اب حالت یہ ہے ہم آئے ہیں لوگوں کو ناک کرے کہ کوئی کہتا ہے ہم سے منتیں, ہم کسی سے منت نہیں کرتے. ہم نے تو اس وقت بھی منت نہیں کی جب آپ جمہوریت کا نام نہیں لے سکتے تھے. بات یہ ہے ہمارے ساتھ یہ ساتھی شامل ہوئے ہیں, شاید میری خوش فہمی ہے, اب اتنے بڑے لوگ تو نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اندھیرا ختم ہوا لوگ آنے شروع ہوئے تو اس کی تلاوت آج کہیں کسی نے کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی نصرت, اللہ کی امداد آپ کے ساتھ ہے. اس کے وہ نشانے یہ ہیں کہ لوگ فوج در فوج تاریخ کو آپ کی تاریخ میں شامل ہوں گے. تو میرے خیال میں ہماری ابتدا ہو گئی ہے, لوگ آ رہے ہیں. قرآن کریم کا حکم ہے کہ اس میں پھر تکبر نہیں کرنا چاہیے, غرور نہیں, اللہ کا شکر ادا کریں اور اجتماعی دانے سے بسم اللہ کر کے الحمدللہ پڑھ کے اپنی تاریخ پہ چلیں. ہم نہ پاگل ہیں نہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں پتا کہ ظالم کے منہ سے چھین جائے کہ ہمیں کیا سزا ملے گی. تھپڑ بھی لگیں گے, ڈنڈے بھی ہوں گے, ماردار بھی ہوگی, لیکن یہ تمام دنیا کے عظیم انسانوں کا, چاہے وہ پیغمبران تھے, چاہے وہ اچھے ہادی لوگ تھے, چاہے وہ انقلابی تھے, ان کا صرف ایک ہی پیغام تھا کہ وقت کے ظالم کے سامنے کھڑا ہونا. یہ تمام دنیا کے مذاہب کا پیغام. جو آدمی جس کو اللہ پاک وہ کرتے تھے پیغمبر یا نبی مانتے تھے, اس میں یہ خوبی ہونی ضروری تھی کہ وہ ظالم ترین حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہو. پھر اس کے لیے اللہ پاک کا ٹیسٹ کیا تھا کہ آپ میرے پیغمبر ہیں, آپ میرے نبی ہیں, میں آپ کا ساتھی ہوں, آپ جنت جائیں گے, فلانا کریں گے, لیکن ایک ٹولہ انسانوں کا جمع کرنا آپ کی ذمہ داری. اور اگر آپ نے ایک ٹولہ جمع کیا, نصر من اللہ و فتح قریب. انشاءاللہ ہمارا یہ سلو بال ابھی بڑھنے والا. ہم نہ کسی کو گالیاں دینے آئے ہیں, نہ کسی سے محنت کرنے آئے ہیں. پاکستان جتنا کسی اور کا ہے اتنا ہمارا ہے, جتنا ہمارا ہے اور کسی اور کا ہے. پاکستان مشکلات میں ہے. ہمارے پاکستان کے کون سے اکابرین ایک بحرانی حالت میں پاکستان کی امداد کر سکیں گے. اب 10 نام بھی نہیں لکھ سکیں گے, 10 نام بھی آپ نہیں لکھ سکیں گے. تمام دانشور جو ہیں, تمام دانشور مجھ جیسے دانشور سب کو جمع کریں. آپ کے ملک میں 10 آدمی ایسے نہیں ہیں جن پہ آپ وہ کریں کہ خدایا یہ لوگ بحرانی حالت میں اس ملک کی لیڈرشپ کریں. ان حالات میں گھر میں بیٹھنا گناہ ہے. ان حالات میں ہم نے نکلنا ہے, نہ پتھر مارنا ہے, نہ فلانی کرنا ہے. 8 فروری کو دنیا میں کہیں نہیں ہوا, دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ملک کی عدالت عالیہ ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینے. ہم پاکستان کے پیٹ سے سب کچھ نکال رہے ہیں. 2 گائے ہیں, سب لگے ہوئے ہیں. کب یہ بیٹھتی ہے غریب, کب اسی کمر ٹوٹتی ہے, کب یہ ہمیں فارغ کرتی ہے. اس دن سے بچنے کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ SOS میسج ہے, ہماری رہنمائی کریں, ہماری رہنمائی کریں. ہر پاکستانی شرط یہ کہ اس کے آئین سے محبت ہو, پاکستان سے محبت ہو, غریب انسانوں کی زندگی سے محبت ہو. اسے اختیار ہے کہ ہمیں بتائے کہ آپ کے پروگرام میں یہ نقص ہے. آئیں بسم اللہ, آئیں ڈالیں. نمک کم ہے, غیرت کا نمک کم ہے, ننگ کا نمک کم ہے, انقلاب کا نمک کم ہے, اب ڈالیں. یہ گھر میں بیٹھ کے وہ نہیں کرنا, آئے بسم اللہ کریں. ہم سے یہی ہو سکا ہے, ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. جو بھی پاکستانی جس بھی پارٹی کا ہو, جس بھی مسلک کا ہو, نماز پڑھتا ہو, نعوذ باللہ نہ پڑھتا ہو, جو اس ملک سے محبت کرتا ہے, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمیں بتائیں کہ یہ نقطہ آپ کا کمزور ہے, اس کو ٹھیک کر. یہ گھر بیٹھ کے توپ و تفنگ چلانا یہ نہیں چلے گا.